بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے نماز سے متعلق کچھ اہم مسائل چل رہے تھے۔ آج نماز سے متعلق ایک مسئلہ تو یہ بتانا ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران انسان کی نگاہ جو ہے وہ کسی گھڑی کے اوپر پڑتی ہے، یا باہر کوئی تھیلی رکھی ہوئی ہے اس پر نام لکھے ہوئے ہے اس نام کے اوپر پڑتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو باہر لکھی ہوئی ہے اس لکھی ہوئی چیز کے اوپر انسان کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ چیز انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے کہ نماز کے باہر سے کسی چیز کو اگر انسان حاصل کرتا ہے تو بعض صورتوں میں اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس سے متعلق یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، گھڑی کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی، یا باہر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر انسان کی نظر پڑ گئی، اور بغیر اختیار کے وہ چیز انسان کے ذہن میں آ گئی کہ بھئی اتنے بجے ہے یا یہاں پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو چونکہ بغیر اختیار کے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد بھی نہیں ہوگی اور نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو چیز دیکھ لیتا ہے اس کو اپنی زبان سے پڑھتا بھی ہے، تو اگر اس نے بے دھیانی میں اپنے زبان سے اس چیز کا تلفظ کر دیا کہ بھئی یہ چیز لکھی ہوئی ہے یا اتنے بجے ہے، تو چونکہ تلفظ کی صورت میں نماز ہر حال میں فاسد ہو جاتی ہے، چاہے اس کی زبان سے نکلنے والا لفظ انسان نے اپنے ارادے اور قصد سے پڑھا ہو یا بغیر قصد کے پڑھا ہو، ہر صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ انسان نے اپنے اختیار سے نماز کے باہر کسی چیز کو دیکھا، نماز کے دوران کسی گھڑی کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر نظر پڑی اپنے اختیار سے، تو چونکہ اپنے اختیار سے یہ نظر ڈالی ہے تو اس کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی لیکن فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس چیز کا تلفظ اس نے اپنی زبان سے نہیں کیا ہے۔ تو اس کے 3 درجے ہیں، ایک صورت میں نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی، فاسد بھی نہیں ہوگی، ایک صورت میں نماز مکروہ ہوگی، فاسد نہیں ہوگی، اور ایک صورت کے اندر انسان کی نماز صرف مکروہ ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ یہ 3 شکلیں ہیں اس میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زوال کا وقت، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی زوال کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ زوال جو ہے یہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جب سورج آسمان کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے، تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں زوال نہیں کہتے، اس کو استوا کہتے ہیں، استوائے شمس، اور لوگ اسی کو زوال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ زوال کہا جاتا ہے جب سورج مغرب کی طرف ڈھل جائے تو اس وقت کو زوال کہتے ہیں۔ تو استوا جو ہے یہ مشکل سے 2 یا 3 منٹ کا ہوتا ہے، اور احتیاطاً اس سے پہلے 5 منٹ اور اس کے بعد 5 منٹ ملا لیے جائے تو اس طریقے سے یہ 13 منٹ ہوتے ہیں۔ یہ 13 منٹ اصل مکروہ ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اس وقت میں اگر کسی شخص نے ذکر کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ استوائے شمس، اور جسے عام لوگ زوال کہتے ہیں، یہ صرف 13 منٹ ہوتے ہیں، 13 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے۔ زوال سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے زحوہ کبریٰ، یہ زوال سے تقریباً پونا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، جس زحوہ کبریٰ سے پہلے تک روزے کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھتی ہے تو عورتوں کے لیے نماز کے اندر صرف 3 چیزیں کھلی رہنا چاہیے۔ عورت کا چہرہ ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھ ہتھیلی ہے، اور اسی طریقے سے قدم ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر نماز کی حالت میں کھلی رہے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا رہنا چاہیے۔ پورے جسم کا کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر کھل جائے گا یا کھلا رہے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس کا خیال رکھیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آستین ہوتی ہے وہ اوپر ہو جاتی ہے، یا اسی طریقے سے بعض عورتوں کی بال بہت لمبے ہوتے ہیں تو سجدے کے اندر جانے کے وقت میں بالوں کا اچھا خاصا حصہ کھل جاتا ہے۔ تو کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ
3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر کھلا رہے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں نماز کا ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے، یہ مسئلہ نماز کا بھی ہے اور روزے کا بھی ہے، کہ جو انسان نماز پڑھنے پر قادر ہے، روزہ رکھنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی اپنے وقت پر ضروری ہے، نماز پڑھنا بھی اپنے وقت پر ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کی جگہ پہ فدیہ دے دو، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس کی جگہ پہ فدیہ دے دو، تو فدیہ کافی نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تو پھر اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ قضا کر لے۔ قضا کرنے کی بھی سکت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی بھی سکت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی بھی سکت نہیں ہے، نہ ادا نہ قضا، تو پھر وہ لوگ اگر فدیہ دے دیا تو یہ فدیہ بھی کافی اس وقت ہوگا جبکہ موت سے پہلے تک نماز اور روزہ رکھنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی، تو یہ فدیہ معتبر ہوگا۔ فدیہ اگر دے دیا اور موت سے پہلے نماز اور روزہ رکھنے کی طاقت واپس آ گئی تو پھر وہ فدیہ جو ہے نا وہ صدقہ ہو جائے گا، اب نماز اور روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں چونکہ نماز سے ملتا جلتا یہ مسئلہ ہے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ انسان جو ہے اذان ہوئی اور اذان کے وقت میں انسان فوراً استنجا خانے میں چلا جاتا ہے، بھئی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز کی تیاری کرے، تو یہ بات دھیان میں رکھے کہ اذان کا اصل ادب یہ ہے کہ اذان سنے اور اذان کا جواب دے۔ اس ادب کا اتنا لحاظ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کو بھی روک دے اور پہلے اذان سنے اور اذان کا جواب دے۔ تو جب قرآن جیسی چیز بھی روک دینے کا حکم ہے ادب کی وجہ سے، تو دنیاوی کام روک دینے بھی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے تو اذان کا ادب یہ ہے کہ سنے اور اس کا جواب دے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اذان ہو رہی ہو تو اذان کے وقت میں استنجا خانے کے اندر نہ جائے، یہ اذان کے ادب کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو بہت شدید تقاضا ہے تو چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ چاروں طرف کی اذانیں بند ہو جائے، اس کے بعد انسان استنجا خانے میں جائے۔ نماز سے متعلق آخری مسئلہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ استنجا کرنے میں انسان پیشاب کرتا ہے تو بالکل باریک باریک قطرے عام طور پر انسان کے جسم اور کپڑے کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو چونکہ ان قطروں سے، ان باریک چھینٹوں سے بچنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے، کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ ان چھینٹوں سے بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ نماز سے متعلق 6 مسائل تھے، یہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دیے۔ آئندہ کل انشاءاللہ اس سے متعلق مزید مسائل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔